حکم دیا تھا کہ حالات زمانہ پر کچھ گفتگو کرو، لیکن حالات زمانہ پر بات کرنے کے لیے بھی کچھ ماحول چاہیے۔ لیکن ساتھ ہی اقبال کا ایک شعر اور پیش کر دوں جو اقبال نے کہا ہے، اور اسی سے دل کو تسلی ہو جاتی ہے کہ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگرچہ ماحول اجازت نہیں دیتا ہے کہ سنجیدہ گفتگو کی جائے، لیکن حالات مجبور کرتے ہیں کہ گفتگو سنجیدہ ہی ہونی چاہیے، اور یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے اور عنوان کا تقاضا بھی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے جو قرآن پاک کی بڑی مشہور آیت کریمہ ہے، اور جس میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا ایک اصول بیان فرمایا ہے۔ تو اس کے تعلق سے میں کچھ باتیں کرنا چاہوں گا۔ جو حضرات یہاں پر بیدار مغز ہیں، بیدار ہیں اور کچھ سننا سمجھنا چاہتے ہیں وہ سنیں، اور امید کرتا ہوں کہ جو ابھی نہیں سن پا رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ بعد میں سنتے سناتے رہیں گے۔ اللہ سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ، با محاورہ ترجمہ ہے اس آیت کا، بے شک اللہ کسی بھی قوم کے حالات اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ کوئی قوم اپنے حالات بدلنے کی پہل نہ کرے۔ تو ہمیں پہلا قدم بڑھانا ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت تو استقبال کرنے کے لیے ہم آدم تیار ہے۔ بندہ توبہ کرے تو صحیح، اس کی رحمتیں دروازہ کھولے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے بندہ اپنے آپ کو بدلنا چاہے تو صحیح، اس کی رحمتیں ہم آدم استقبال کرتی ہیں، کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ کسی بھی قوم کے حالات اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ کوئی قوم اپنے حالات بدلنے کی پہل نہ کرے، صرف ایک آیت یا ایک آیت کا ترجمہ نہیں، بلکہ یہ دنیا کی بہت بڑی سچائی اور قدرت کا اٹل اصول ہے۔ اور اگر دیکھنے والی نگاہیں ہوں تو اس ایک آیت کے ترجمے میں دنیا کی تاریخ دیکھ سکتی ہے۔ جب بھی ماضی میں کسی قوم کی ترقی ہوئی تو اس لیے ترقی ہوئی کہ اس قوم نے اپنے آپ کو بدلا، اور اگر کسی قوم کی ترقی نہ ہو سکی تو اس لیے نہ ہوئی کہ اس قوم کو بدلنا چاہیے تھا، اس نے اپنے آپ کو نہیں بدلا۔ اب اس میں ماضی کا آئینہ بھی دیکھ سکتے ہیں، حال کی تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اپنے مستقبل کا بھی جائزہ لے سکتے ہیں۔ اس کے لیے بہت اگزامپل ہیں۔ اگر ہم قرآن پاک سے گفتگو کریں اور قرآن کی روشنی میں آئینہ دیکھنا چاہیں تو ایک بہترین آئینہ نظر آتا ہے قوم بنی اسرائیل کا، اور ہمیں اکثر آئینہ قرآن پاک ہی میں دیکھنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن سے بہتر کوئی آئینہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی کتاب سے بہتر تجزیہ کرنے والی کوئی کتاب نہیں ہو سکتی، اللہ کی کتاب سے بہتر رہنمائی کے اصول فراہم کرنے والی کوئی کتاب نہیں ہو سکتی۔ اب میں نے نام لیا قوم بنی اسرائیل کا۔ قرآن نے اس قوم کو اللہ کی کتاب میں اللہ نے اس قوم کو پیش فرمایا اور اس کے تین چہرے پیش کیے۔ قوم بنی اسرائیل کے تین چہرے قرآن مجید نے پیش فرمائے۔ ایک چہرہ وہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے اور قوم بنی اسرائیل بدترین غلامی کی زندگی گزار رہی تھی، اور ظالم دشمن نے بنی اسرائیل کے لیے زمین اتنی تنگ کر رکھی تھی کہ جو زندہ رہتے تھے انہیں بدترین غلامی کرنی ہوتی تھی، اور جو بچے پیدا ہونے والے ہوتے فرعون کی کوشش ہوتی کہ پیدا ہونے سے پہلے ماؤں کی کوکھ کو اجاڑ دیا جائے اور ان بچوں کو پیدا ہی نہ ہونے دیا جائے۔ بدترین غلامی کی زندگی، یعنی ایسی غلامی، ایسا ظلم کی جینے کا حق چھین لیا جائے، ماؤں کی کوکھ اجاڑ دی جائے، بچوں کو پیدا ہوتے ہی مار ڈالا جائے، ایسی بدترین زندگی تھی قوم بنی اسرائیل کی زندگی۔ پھر اللہ نے احسان فرمایا، اور احسان یہ فرمایا کہ اللہ نے اپنے عظیم پیغمبر، اپنے کلیم حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اس قوم کے بیچ میں مبعوث فرمایا، اور اس کی قدرت دیکھیں کہ فرعون نے جس موسیٰ سے بچنے بچانے کے لیے بے تحاشا بچوں کا قتل کروایا تھا، اللہ کی مشیت کی اس موسیٰ کی پرورش اسی فرعون نے کی۔ اور یہی نظام قدرت ہے، اس کی عجب شان ہے، وہ
اس شان کا بادشاہ ہے، کس سے کون سا کام لے لے وہی جانے۔ اسی لیے کسی بھی آدمی کو کبھی بھی اپنے اوپر نازا نہیں ہونا چاہیے اور کبھی مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اب بھائی میرا نذرانہ یہ ہے کہ آپ بالکل اطمینان کے ساتھ سن لیں، سب سے بڑا نذرانہ ہے۔ مجھے احساس نہ دلائیں کہ میں انڈین مقرر ہوں، میں اللہ کا شکر ہے کہ اس روایت سے بغاوت کرنا چاہتا ہوں، مجھے بغاوت کرنے دیں اور توجہ کے ساتھ سنیں۔ اس کی شان ہے، وہ جس سے چاہتا ہے جو چاہتا ہے کام لے لیتا ہے، اور اسی وجہ سے کسی حضرت و حضور کو بھی اپنے اوپر نازا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کام لینا چاہے تو اورنگزیب بادشاہ کو مجدد بنا کر وہ کام لے لیتا ہے جو بڑے بڑے حضور نہیں کر پاتے، اور وہ کام نہ لینا چاہے تو بڑی بڑی خانقاہوں کے بڑے بڑے لوگ صرف اپنے آباء و اجداد کی قبروں کے گرد حصار بنائے بیٹھے رہتے ہیں اور کوئی کام نہیں کر پاتے۔ اس لیے اس کی بارگاہ سے ہمیشہ توفیق کی بھیک مانگنی چاہیے، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا چاہیے، اس کا شکر گزار رہنا چاہیے، اور اس کے اس عبرتناک فرمان کو ہمیشہ نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہیے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ اے انسانوں، تمہارے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہوتا وہی ہے جو رب العالمین چاہتا ہے۔ نہ کبھی حالات کی وجہ سے مایوس ہوں، نہ حد سے زیادہ جذباتیت کا شکار ہوں۔ حالات وہی بناتا ہے اور حالات کا دھارا اسی کی مشیت سے بگڑتا بھی ہے، اس لیے اسے منا لیا جائے تو بگڑتے ہوئے حالات بن بھی جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اسی فرعون نے کی جس نے موسیٰ کے ڈر سے جانے کتنے بچوں کو قتل کروا ڈالا تھا۔ حضرت موسیٰ کی بدولت قوم بنی اسرائیل پر اللہ کا کرم یہ ہوا کہ وہ قوم بنی اسرائیل جو بدترین غلامی کی زندگی گزار رہی تھی، اللہ نے اسے عزت عطا فرمائی، اور عزت بھی کس شان کی۔ دیکھیں دن کیسے پلٹتے ہیں، نہ کوئی اچھے دن ہوتے ہیں نہ کوئی برے دن ہوتے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ اچھے دن کب برے دنوں میں بدل جائیں اور برے دن کب اچھے دنوں میں بدل جائیں، کسی کو اپنے زبان کے ناروں پر زیادہ ناز نہیں ہونا چاہیے، اس کی قدرت کا ہمیشہ کرشمہ دیکھنا چاہیے اور اس کی قدرت کا منتظر رہنا چاہیے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بدولت قوم بنی اسرائیل کے دن ایسے پلٹے کہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو اور اس بات کو یاد کرو کہ میں نے تمہیں پوری کائنات میں فضیلت عطا فرمائی۔ کہاں وہ بدترین غلامی کی زندگی جہاں جینے کا حق چھین لیا گیا تھا، کہاں چند دنوں میں دن ایسے پلٹے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا پوری کائنات پر میں فضیلت عطا فرمائی۔ ایسے دن پلٹے قوم بنی اسرائیل کے، اور پھر اللہ نے مسلسل انعامات فرمائے قوم بنی اسرائیل پر، ایک کے بعد ایک انبیاء کرام تشریف لائے، اللہ رب العزت کی نعمتیں نازل ہوئیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ دونوں چیزیں چلتی رہیں۔ ادھر اللہ کے انعامات نازل ہوتے رہے، ادھر قوم بنی اسرائیل نے اللہ کی شکر گزاریوں کے بجائے اس کی نافرمانیاں شروع کی، اور قوم بنی اسرائیل نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا بلکہ اللہ نے مسلسل انبیاء کرام بھیجے۔ قوم بنی اسرائیل کا ریئیکشن یہ تھا کہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، نبیوں کا قتل کر ڈالتے تھے۔ اللہ اپنی آیتیں اور کتابیں نازل فرماتا، قوم بنی اسرائیل کا ریئیکشن یہ تھا کہ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، اللہ کی کتاب کو بدل ڈالتے تھے۔ یعنی اللہ رب العزت نے ان پر انعامات فرمائے اور وہ گھمنڈ کا شکار ہو گئے اور کہنے لگے نحن ابناء اللہ واحباہ، معاذ اللہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ انعام فرما رہا ہے تو اس کا شکر ادا کریں، لیکن شکر ادا کرنے کے بجائے وہ گھمنڈ کا شکار ہو گئے، نافرمانیوں کا شکار ہو گئے۔ اللہ نے انعامات اس قدر فرمائے کہ آج ہم اور آپ جو بھی دوڑ دھوپ کرتے ہیں 2 وقت کے کھانے کے لیے کرتے ہیں، قوم بنی اسرائیل پر اللہ نے کرم یہ فرمایا کہ ان کے لیے جنت سے بنا بنایا کھانا نازل ہوتا تھا۔ اب اس قوم کو اور کیا چاہیے جس کے لیے 2 وقت کی غذا بھی جنتی غذا نازل ہوتی ہو، لیکن ناشکری کا، بے صبری کا، بدتمیزی کا، بدقماشی کا عالم یہ تھا کہ کہنے لگے لن نصبر علی طعام واحد، ہم صرف ہمیشہ ایک کھانا نہیں کھا سکتے، ہمیں لہسن اور پیاز چاہیے۔ یہ قوم بنی اسرائیل کا مطالبہ تھا۔ ادھر اللہ انعام فرما رہا ہے، ادھر ان کی ناشکری بڑھ رہی ہے، ناز نخرے بڑھ رہے ہیں، بدقماشیاں بڑھ رہی ہیں۔ پھر دن پلٹے، اور اب جب دن پلٹے تو اب سنیں اللہ کا غضب۔
اللہ رب العزت نے اس قدر غضب فرمایا کہ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کے ایک ایک بچے کو عزت سے نوازا ہے۔ اور وہی قرآن اسپیشلی قوم یہود کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّ وَالْمَسْكَنَةُ، ان پر ذلت مسلط کر دی گئی ہے، یہ جہاں رہیں گے ذلیل ہو کے رہیں گے، اور آج تک ذلیل ہیں، بھلے قبضہ ٹیکنالوجی پر ہو، بھلے قبضہ دنیا کے ذہن پر ہو، بھلے دنیا کی مارکیٹ پہ قبضہ ہو، دلوں میں جگہ اب بھی نہیں بنا پائے ہیں۔ اب بھی ذلت ہی ان کا مقدر ہے، اور یہ ذلت ہی ان کا مقدر رہے گی۔ دنیا کو لڑانے بھڑانے والا شاطر تو ہو سکتا ہے، دلوں میں جگہ نہیں بنا سکتا۔ دنیا کا مائنڈ کنٹرول کرنے والا بدتمیز تو ہو سکتا ہے، وقتی طور پر اپنے پاور کا استعمال تو کر سکتا ہے، دلوں میں جگہ نہیں بنتی۔ اللہ نے ذلت مسلط کر دی ہے، جہاں رہیں گے ذلیل ہو کے رہیں گے۔ ایک ہٹلر نے اپنا کام کیا، آئندہ زمانہ بھی اپنا کام کرتا رہے گا، ذلت و رسوائی ان کا مقدر ہمیشہ رہا ہے، رہے گی۔ تو یہ قوم بنی اسرائیل جو رب سب کو عزت دے رہا ہے، وہ اسپیشل ایک قوم کو ذلیل فرما رہا ہے، سمجھنا پڑے گا کہ کوئی تو وجہ ہے۔ ہمارے نبی ہیں رحمت للعالمین، ہم سب جانتے ہیں، بارہا آیت کریمہ سنی ہوگی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ نبی رحمت حدیث کی کتابوں میں علماء سے پوچھیں، بار بار ایک بات ارشاد فرماتے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہود و نصارہ پر لعنت فرمائے۔ لعنت اور رحمت دو اپوزٹ چیزیں ہیں۔ نبی رحمت اگر کسی قوم پر لعنت فرمائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قوم لعنت ہی کی حقدار ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ میں اپنا انٹروڈکشن فرمایا رب العالمین الرحمن الرحیم، اور اسی سورت کی جب اینڈنگ ہوتی ہے تو اینڈنگ ہوتی ہے غیر المغضوب علیہم، اے پروردگار ہمیں اس قوم میں سے مت بنانا جس پر تیرا قہر و غضب نازل ہو۔ جس سورت کی ابتدا رب العالمینی سے ہے، رحیمی سے ہے، کریمی سے ہے، رحمانی سے ہے، اسی سورت کی اینڈنگ اللہ کے قہر و غضب پر ہو رہی ہے۔ کسی قوم پر اللہ کا قہر و غضب نازل ہو رہا ہے، وہ کون قوم ہے؟ وہ قوم یہود ہے، قوم بنی اسرائیل ہے۔ ماننا پڑے گا کہ جو پروردگار پوری کائنات کو پالتا ہے، جو بار بار اپنا انٹروڈکشن رحمان و رحیم کے طور پر پیش فرماتا ہے، اگر وہ رب کسی قوم پر غضب فرما رہا ہے تو وہ قوم غضب ہی کی مستحق ہے۔ تو یہ تین چہرے ہوئے۔ ایک چہرہ قوم بنی اسرائیل کا، وہ چہرہ جب بدترین غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ دوسرا چہرہ اللہ نے انعام فرمایا حضرت موسیٰ کے ذریعے، اور قوم بنی اسرائیل پر بے پناہ اللہ کے انعامات ہوئے، بے پناہ نعمتیں نازل ہوئیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ انعام جہاں ہے امتحان بھی ہے۔ انعامات اور امتحانات دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ انعامات کا شکر ادا کیا جانا چاہیے تھا، انہوں نے ناشکری کی، پھر دن پلٹے۔ اور تیسرا چہرہ یہ ہے کہ قیامت تک کے لیے مغضوب قوم ہے، قیامت تک کے لیے ملعون قوم ہے، قیامت تک کے لیے ذلیل قوم ہے۔ تین چہرے قوم بنی اسرائیل کے اللہ کی کتاب قرآن مجید پیش فرماتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کیا یہ حال صرف قوم بنی اسرائیل کا ہونا ہے؟ جی نہیں، بلکہ قوم بنی اسرائیل کا ایک آئینہ اللہ کی کتاب نے پیش فرمایا ہے۔ تمام قوموں کے ساتھ اسی طرح سے دن گردش کرتے ہیں، تمام قوموں کے اسی سے ملتے جلتے حالات ہوتے ہیں۔ اللہ بڑا کریم ہے، قوموں کو مہلت دیتا ہے، انعامات فرماتا ہے، اور حکم دیتا ہے فَاشْكُرُوا لِي، میرا شکر ادا کرتے رہا کرو۔ بلکہ ایک جگہ تو اتنی بڑی بات ارشاد فرمائی، کیا لہجہ ہے اللہ کی کتاب کا، فرماتا ہے مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو گے تو اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا۔ جو کریم ایسا لہجہ اختیار فرما رہا اپنی کتاب میں، جو اس طرح سے اپنے بندوں کا شکر قبول فرماتا ہے اور ان پر نعمتیں اور زیادہ بڑھا دیتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اس سے زیادہ مہربان کون اور اس سے زیادہ منانا کس کو آسان۔ لیکن پریشانی یہ ہے کہ جب بندوں پر انعامات ہوتے ہیں تو بندے انعامات کے دنوں کو امتحانات کے دن نہیں سمجھتے، بلکہ نافرمانیوں پہ تل آتے ہیں۔ مان لیجیے اگر کسی کو دولت ملی، گھمنڈ کا شکار ہو گیا، فضول خرچوں کا شکار ہو گیا۔ اگر کسی کو اقتدار ملا، عیاشی میں مبتلا ہو گیا۔ اگر کسی کو علم ملا، تکبر کا شکار ہو گیا۔ اگر کسی کو کوئی بھی نعمت ملی تو بارہا ایسا ہوتا ہے
اللہ رب العزت جب تک فضل نہ فرمائے کہ انسان ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے گھمنڈ کا راستہ اپنا لیتا ہے، ناشکری کا راستہ اپنا لیتا ہے، بغاوتوں کا راستہ اپنا لیتا ہے، اپنے رب کی نافرمانیوں کا راستہ اپنا لیتا ہے، اور یہی ٹرن پوائنٹ ہوتا ہے۔ جیسے ہی بندہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے نافرمانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، دن پلٹ آتے ہیں، نعمتیں چھین لی جاتی ہیں، ذلت مقدر ہو جاتی ہے، اور اللہ کا قہر و غضب نازل ہونے لگتا ہے۔ اب ذرا سا ہم بھارت کے لوگ بھی اپنا تجزیہ کریں۔ اللہ نے ہم پر کون سے انعامات فرمائے، ہمیں کن نعمتوں سے نوازا، اور ہم اللہ نے جب انعامات سے نوازا تو ریئیکشن کے طور پر ہم نے کیا کیا۔ اللہ نے ہم پر یہ انعام فرمایا کہ جو کلمہ ایک اجنبی زمین پر شروع ہوا تھا، وہ کلمہ یہاں کی سرزمین پر پہنچا، اور 1 صدی پوری ہونے سے پہلے اللہ رب العزت نے اس کلمے کو ایسا وقار عطا فرمایا کہ اس زمین پر ہلچل مچنے لگی، اور پھر کچھ صدیوں بعد تو نوبت یہ آ گئی کہ وہ کلمہ عام انسانوں سے اوپر اٹھ کر کے اقتدار تک پہنچا، اور کئی 100 سالوں تک وہ کلمہ کرسیوں پر حکومت کرتا رہا۔ چھوٹا انعام تو نہیں، اجنبی زمین پر شروع ہونے والا پیغام دور تک پہنچ جائے۔ آج ہمارے بڑے بڑے نعت خوانوں اور شعراء اور خطبہ کی آوازیں انٹرنیشنل نہیں بن پاتی، ہزار خوشگلوئی کے باوجود، بہت ساری تکنیک کا استعمال کرنے کے باوجود، لیکن کیا شان اور کیا درد ہے پیغمبر اسلام کے میسیج میں کہ مکہ کی زمین سے، تنگ زمین سے شروع ہونے والا کلمہ آج بھی آفاق کے گوشے میں گونج رہا ہے، اور جس کلمے کی ابتدا 1، 2، 4 اور 40 لوگوں سے ہوئی تھی، آج وہ کلمہ دنیا کی 1/4 آبادی یعنی 800 کروڑ میں سے 200 کروڑ کو اپنی آغوش میں رکھتا ہے۔ اور کیا درد تھا اس شخصیت کے اندر کہ جب بھی کوئی آواز لگاتا ہے، ایک حد تک آواز اونچی جاتی ہے، پھر نیچے آنے لگتی ہے، جب بھی کوئی محنت کرتا ہے تو کچھ دور تک محنتوں کا رزلٹ سامنے آتا ہے، لیکن پھر رفتار سلو پڑ جاتی ہے۔ کیا آفاقیت ہے پیغمبر اسلام کے کلمے میں کہ انہوں نے 1500 سال پہلے جو محنت کی تھی، آج بھی اس محنت کا سلسلہ جاری ہے، اور دنیا کا ہر 5واں انسان مسلمان ہوا کرتا تھا، پھر دنیا کا ہر 4تھا انسان مسلمان ہونے لگا، اور اس وقت نوبت یہ ہے کہ دنیا کا کہیں ہر 4تھا اور کہیں ہر 3را انسان کلمہ پڑھ رہا ہے۔ یعنی آج بھی اس کلمے کی رفتار متاثر نہیں ہوئی ہے۔ کیا محنت تھی کسی شخصیت کی، کیا مزاج تھا، کیا اخلاص تھا، کیا درد تھا، اور کیا ایک عجب دھن تھی کہ آج تک اس محنت کی رفتار سلو نہیں پڑی ہے۔ کون سی کمپنی ایسی ہے جو ایک بار مارکیٹنگ کرے اور ہمیشہ اس کا مارکیٹ چلتا رہے؟ کون سی ایسی تحریک ہے کہ بانی ایک بار اسے موٹیویٹ کرے اور ہمیشہ وہ چلتی رہے؟ اکلوتی ذات میرے نبی کی ذات ہے، جن کا مشن آج تک اسی شان کے ساتھ چل رہا ہے، ان کی تحریک اسی شان کے ساتھ جاری ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گی۔ بلکہ فرمایا گیا کوئی کچا مکان ایسا نہیں ہوگا، کوئی پختہ مکان ایسا نہیں ہوگا جہاں پیغمبر اسلام کا کلمہ نہ پہنچے۔ یہ ہے میرے نبی کی شان۔ کاش ہم پہچان جائیں کہ وہ کلمہ تو گونج کے رہے گا، اس لیے کہ اللہ کا کس طرح سے فرمان ہے، اس فرمان کا لہجہ دیکھیں، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنے نور کو پورا کر کے ہی رہے گا، بھلے 1000 برا ماننے والے برا مانیں۔ اب اگر کسی حضرت و حضور سے، کسی مبلغ سے دین کا کام ہو جائے تو اللہ کا اور زیادہ شکر ادا کرے، کریم تیری مہربانی، کام تو تجھے کرنا ہی تھا، میرا کندھا استعمال ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہوگی۔ نعرہ رسالت، اس لیے عزیز فیضان حضور لنگر جہاں، حضور صاحب سجادہ مفتی خالد ایوب صاحب قبلہ، علماء اہل اس لیے سنت، حالات سے کبھی بھی مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام کو اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ اس کا سورج کبھی غروب ہوتا ہی نہیں۔ فرق اتنا ہے کہ ادھر سورج غروب ہوتا سا لگتا ہے تو ادھر طلوع ہو چکا ہوتا ہے، اور ادھر غروب ہوتا ہوا سا محسوس ہوتا ہے تو ادھر نئی طاقت کے ساتھ طلوع ہو جاتا ہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے ایسی ہی لچک عطا فرمائی ہے۔ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے مشن کے سودائی بنے رہیں، ہم اپنا مشن نہ بھولیں، ہم اپنا کلمہ نہ بھولیں، ہم اپنی محنتیں نہ بھولیں، ہم اپنی ذمہ داریوں کو فراموش نہ کریں۔
اس لیے عزیز دوستو، تو یہ جو اللہ نے طاقت عطا فرمائی کہ ایک اجنبی ملک میں شروع ہونے والا پیغام یہاں تک پہنچا، اور پہنچا بھی شان سے کہ حکومت کرنے لگا، اور حکومت بھی 1-2 سال تک نہیں، چند سالوں کی حکومتوں میں گھبرا جاتے ہیں۔ صدیوں حکومتیں کی ہیں، صدیوں کی حکومتوں کا شکر کون ادا کرے گا؟ اگر چند سالوں میں کچھ آفتیں آ جاتی ہیں تو بہت زیادہ شکوے نہیں ہونے چاہیے، ان ہزاروں سالوں کا شکر کون ادا کرے گا؟ معمولی سی آفت آ جائے تو شکوے زبان پر، اور صدیوں تک جو حکومتیں رہی اس کا کوئی شکر نہیں، بلکہ اس وقت تاج محل تعمیر کی، اس وقت لال قلعے تعمیر فرمائے، اس وقت اونچے اونچے محل تعمیر کیے، اور آج وہ اونچے اونچے محل کھنڈر بنے ہوئے ہیں جن سے وحشت آتی ہے، جن سے وحشت محسوس ہوتی ہے۔ یہ کیا ہم نے اللہ کی نعمتوں کے ساتھ؟ قوم بنی اسرائیل نے اپنے حصے کی نافرمانیاں کی، ہم نے بھی تو اپنے حصے کی نافرمانیاں کی ہیں، ہم نے بھی تو کوئی شرافتوں کا مظاہرہ نہیں کیا، ہم نے بھی تو کہیں نہ کہیں گھمنڈ کا مظاہرہ کیا ہے، اور آج بھی تو وہی روش ہے۔ آج بھی تو ایک طرف حالات کا رونا رو رہے ہیں، لیکن مہنگے ریسٹورنٹ آج بھی نہیں چھوٹ رہے ہیں، شادیوں کا ناز انداز آج بھی نہیں بدل رہا ہے، مکانوں کی اونچائی آج بھی تبدیل نہیں ہو رہی ہے، ہر نئے موسم میں گاڑیاں آج بھی بدلتی جا رہی ہیں، فیشن کا کوئی حصہ آج بھی تو نہیں چھوٹ رہا ہے۔ پتا چلا ہم کہنے میں اور کرنے میں منافقت کا شکار ہیں، اور اللہ رب العزت منافقت والی قوموں کو پسند نہیں فرماتا۔ منافق مزاج قوموں کو ترقیاں نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ کی نعمتوں کے آگے سرنڈر کرنا ہوتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو ہمیشہ شکر چاہیے ہوتا ہے، اور شکر کے بارے میں اس کا واضح ارشاد ہے، 2 ارشاد ہیں، 2 وعدے ہیں، جتنا شکر اتنا اور زیادہ عطا فرمائے گا، اور اگر شکر ادا کرتے رہو گے تو عذاب دیکھ کے کیا کرے گا؟ اگر گرفتار عذاب ہیں تو پتا چلا گرفتار عذاب بعد میں ہے، شکر پہلے چھوٹا ہے۔ شکر کی عادت بنا لی جائے، انشاءاللہ جو حالات ہیں ان میں ضرور بہتری آئے گی، اس کا وعدہ ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، اپنے کاموں میں کبھی کوتاہی نہ کریں، اپنے ذمہ داریوں کے تئیں کبھی بھی تنگ دل نہ ہو، اور اس کے لیے کم سے کم ایک ایز اے مسلم ہمیں کہیں سے موٹیویشن لینے کی ضرورت نہیں۔ ہمارا سب سے بڑا موٹیویشن ہے مکہ کا زمانہ۔ 13 سال کی محنتوں کے بعد سید المرسلین کی آواز پر 40 لوگ کلمہ پڑھتے ہیں۔ کہاں امام الانبیاء سید المرسلین، کہاں 13 سال کی محنتیں، اور کہاں 40 لوگوں کی چھوٹی سی جماعت، لیکن اس کے باوجود نہ کبھی تھکنا، نہ کبھی ہارنا، نہ کبھی مایوس ہو کے بیٹھنا، نہ کبھی اپنے مشن کے ساتھ سمجھوتا کرنا، اور نہ ہی کبھی کوئی شکوہ کرنا۔ شکوہ کیا ہوتا ہے؟ پیغمبر اسلام کی زبان پر اس طرح کی کوئی بات نہیں آتی کہ پروردگار میں تھک گیا ہوں، کسی طرح کی مایوسی نہیں، بلکہ مایوسی کو اپنے قریب بھی نہیں پھٹکنے دیتے۔ جب کوئی اتنا بڑا جگر گردہ رکھتا ہے کہ 13 سال کی محنتوں کے باوجود، طائف پر پتھر کھانے کے باوجود، مکہ کی زمین اتنی تنگ ہو جائے کہ اس زمین کو چھوڑ کر کے نئی زمین آباد کرنی پڑے، تب بھی جب کوئی شخصیت مایوس نہیں ہوتی تو پھر یکا یک اس کے لیے مدینہ کے دروازے کھلتے ہیں۔ اور 13 سال میں 40 لوگوں نے کلمہ پڑھا، 10 سال کے ٹائم پیریڈ میں 1.25 لاکھ نے کلمہ پڑھا۔ مدینے کا زمانہ آتا ہے، وہ رب جس نے مدینے میں لاکھوں لوگوں کی کایا پلٹ کی، وہ رب جس نے ارشاد فرمایا وَيَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فوجوں کی فوجیں اللہ کے دین میں داخل ہو رہی ہیں۔ یہ فوجوں کی فوجیں مکہ میں بھی داخل ہو سکتی تھی۔ اللہ امتحان لیتا ہے، جب امتحان پہ کوئی کھرا اترتا ہے اور کلیجہ محمد عربی کا سا رکھتا ہے تو اللہ مدینے کے سے دروازے بھی کھولتا ہے۔ محنتیں ہوتی ہیں، امتحانات دینے پڑتے ہیں۔ پہلے عثمان ہارونی کی صحبت میں 20 سال گزارنے پڑتے ہیں، اور پھر یہی اجنبی سی زمین ایسی مسخر ہوتی ہے کہ دنیا آج تک آنکڑے مینٹین نہیں کر پائی ہے کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد کتنی تھی۔ اور اس کلمے کی تاثیر کا عالم یہ ہے، ہم کہتے ہیں 1000 اسلاموفوبیا ہے، مان لیتے ہیں کہ ہے بھی صحیح، لیکن عجیب بات تو یہ ہے کہ ہم نے تو کوئی تیر نہیں مارا تو دنیا ہم سے دشمنی کر رہی ہے، اور جس نے پوری کایا ہی پلٹ دی اس کے مزار پہ چادریں چڑھا رہی ہے۔ پتا چڑھا کلمے کا جادو سر چڑھ کے بولتا ہے، جو کلمے کا ہو گیا اللہ کی کائنات اس کی ہونے پر مجبور ہوتی ہے۔ ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہم اسی کلمے کے نہیں ہو پا رہے۔ نعرہ رسالت، فیضان غریب نواز، آج بھی ہو جو براہیم زعیمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ اللہ وہی ہے، آگ وہی ہے،
بیچ میں سے ابراہیم مس ہے. جس دن کسی کا کلیجہ ابراہیمی کلیجہ بن جائے, آج بھی اللہ کی آگ ایسے ہر شخص کے آگے مسخر ہونے کے لیے تیار ہے. ہمیں اپنے مزاج کو ایسا بنانے کی ضرورت ہے. اس لیے عزیز دوستو, صرف شعر و شاعری سے دنیا فتح نہیں ہوتی. بڑے بھولے سیدھے لوگ ہیں, چند اشعار کہیں گے اور زندہ باد مردہ باد کر لیں گے, اور ہمیں لگے گا پوری کائنات ہماری مٹھیوں میں ہو جائے. جو قوم اس قدر خوش فہمیوں کی شکار ہو, معاف کیجئے گا, اس قوم کو فٹ بال ہی بننا ہوتا ہے. یہ بھی تو ایک قسم کا تعیش ہے. یہ فکر کا تعیش ہے, کہیں کانوں کا تعیش ہے, کہیں ذہن کا تعیش ہے, کہیں محفلوں کا تعیش ہے. کسی کو کسی چیز میں مزہ آتا ہے, ہمیں کسی اور چیز میں مزہ آنے لگا ہے. یہ بھی ایک قسم کا تعیش ہے, اور یہ نان پریکٹیکل چیز ہے, اور اس پر اللہ کی کتاب اس سے زیادہ مہر نہیں لگا سکتی, اس سے بڑی بات نہیں کہی جا سکتی. اللہ فرماتا ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ, ہم نے اپنے نبی کو نہ شعر و شاعری سکھائی اور نہ ہی شعر و شاعری جیسی باتیں ان کے شان ہیں. جواز اپنی جگہ ہے, لیکن جواز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہی دنیا ہماری کل دنیا بن جائے. اللہ نے شعر و شاعری سے میرے نبی کو اس لیے دور رکھا کہ شاعرانہ مزاج تخیلات کا مزاج ہوتا ہے, ہوائی مزاج ہوتا ہے, اور میدان عمل میں گراؤنڈ لیول کا انسان چاہیے. میرا نبی گراؤنڈ لیول کا انسان ہے, میرا نبی زمین کے انسان ہے, زمین پر انقلاب برپا کرنے والی شخصیت ہے, صرف ہوا بازی اور لفظوں کی بازیگری کرنے والی شخصیت نہیں ہے. یہ ہمارا المیہ ہے, ہمارا المیہ ہے کہ ہم نے اپنے لیے تعیش کے کچھ عجب قسم کے بہانے تلاش کر لیے ہیں, اور جب تک اس فرضی دنیا سے اور موہوم دنیا سے نکلا نہیں جاتا, تب تک کوئی انقلاب نہیں آتا. خوش فہمیوں کی جنتوں سے انقلاب نہیں آتے, باتوں سے انقلاب نہیں آتے. گراؤنڈ لیول کا کام گراؤنڈ لیول پر جا کر ہی کرنا ہوتا ہے, اور یہ سبق دیا ہے امام الانبیاء نے, یہ محنتیں کی ہے امام الانبیاء نے. اس لیے عزیز دوستو, ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو گراؤنڈ لیول کا جتنا بنا سکتے ہیں بنائیں. اسی سے دنیا میں تبدیلی آتی ہے, اسی سے حالات بدلتے ہیں, اسی سے اللہ کی زمین مسخر ہوتی ہے. اب وہ گراؤنڈ لیول کے کام کیا ہیں, دو چند باتیں سن لیں اور میں اپنی گفتگو ختم کر دوں. پہلا کام, بھارت کے پرسپیکٹیو میں, انڈین ڈیموکریسی کے بیک گراؤنڈ میں, یعنی ہم جس ملک میں رہتے ہیں, یہاں جس طرح کے حالات ہیں, اور جمہوریت کا جو تقاضا ہے, اس تقاضے میں کسی بھی قوم کی ترقی تعلیم سے وابستہ ہے. یہاں آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, آپ تہجد کے پابند ہیں, آپ کا ہر دن روزے میں گزرتا ہے, تو یہ آپ کے گھر کا مسئلہ ہے. اور خدا نخواستہ کوئی عید کی نماز بھی نہیں پڑھتا, تو یہ بھی اس کے گھر کا مسئلہ ہے. انڈیا کے مارکیٹ میں ہم سے سوال نہیں ہوگا کہ آج آپ نے تہجد کی نماز ادا کی تھی یا نہیں. انڈیا کے مارکیٹ میں سوال یہ ہوگا کہ آپ پڑھے لکھے ہیں یا نہیں. اگر پڑھے لکھے ہیں تو آپ کی گنتی الگ قسم کی کیٹیگری میں ہے, ورنہ 142 کروڑ کی آبادی پہلے سے موجود ہے. اس 142 کروڑ کے تنکوں میں سے ایک چھوٹے سے تنکے سے زیادہ ہماری کوئی ویلو جمہوریت میں نہیں ہوتی. اور ویسے بھی جمہوریت میں لوگوں کو کسی خوش فہمی کا شکار نہیں رہنا چاہیے. جمہوریت میں عوام کی حیثیت یوز اینڈ تھرو سے زیادہ کچھ نہیں ہوتی. جمہوریت میں عوام کی حیثیت ایسی ہوتی ہے کہ اگر کسی دوا کو ٹیسٹ کرنا ہو کہ یہ دوا چل پائے گی یا نہیں چل پائے گی, تو سب سے پہلے اسے جانوروں پہ آزمایا جاتا ہے, اور جب جانوروں پر دوا کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر غریب ملکوں میں جہاں کی آبادی بہت زیادہ وہاں بھیج دی جاتی ہے کہ وہاں کے انسانوں پر آزما لو, اگر چل گئی تو ہم بڑے لوگوں کے کام آئے گی, اور نہیں چلی اور کچھ لوگ مر گئے سیرپ پی کر, تو پوچھتا کون ہے کہ سیرپ پی کر لوگ مرے کیوں؟ جہاں کا نظام ہی کرپٹ ہو وہاں سوال کون کرے؟ جہاں ہزاروں لوگوں کی موت پر کوئی پرسان حال نہ ہو, اور جہاں کی عوام کا مزاج اتنا پیارا مزاج ہو کہ ایک کمپنی آئی لونگ الائچی خریدنے کے لیے, کتنا اچھا مذاق ہے ہمارے ملک میں, ایک کمپنی لونگ الائچی خریدنے کے لیے بنگال کی کھاڑی میں آئی اور 200 سال حکومت کر کے چلی گئی. اللہ, یہ ہے ہم, یہ ہے ہماری سادگی, اور یہ ہے ہمارا بھولا پن. اللہ اکبر, اللہ. اور آج بھی اگر کوئی قوم کسی کی بھکت ہو جائے تو تعجب کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ہمارا مزاج ہی بھکتی کا مزاج اور غلامی کا مزاج ہے. اور اگر یہ غلامی کا مزاج نہ ہوتا تو تن کے گورے یہاں پر قابض ہی نہ ہوتے.
اور جس قوم کا مزاج اس طرح سے اندھ بھکتی کا بن جاتا ہو اور بھکتی کا بن جاتا ہو، اور جس قوم کے اندر اتنی سادہ لوہی پائی جاتی ہو، وہ قوم ایسا نہیں کہ اس زمانے میں بھکت ہے آئندہ بھی بیوقوفی بن کے رہے گی، یہی اس کا مقدر ہے۔ یہ ہوتی ہے جمہوریت میں عوام کی حیثیت، کوئی پرسان حال نہیں۔ اور بہت سارے موقع ایسے آئے، اور ابھی تو دیکھتے جائیے بہت سارے موقع آ رہے ہیں۔ پہلے غریب طبقہ پریشان ہوتا تھا، اب ایلیٹ کلاس بھی پریشان ہو رہا ہے، اب وہ بھی ہائی نفسی کا شکار ہے۔ یہ ہوتی ہے جمہوریت میں ویلو۔ اور جمہوریت میں اگر کوئی مائنورٹی میں ہو تو اس کو کون پوچھے؟ ہم اور آپ اپنی جان میں خوش ہیں کہ ہم نے اپنے بچی کی شادی میں 15 لاکھ خرچ کیے ہیں۔ جناب آپ نے 15 لاکھ شادی میں خرچ نہیں کیے ہیں، بلکہ دنیا کو اس بات کا گواہ بنایا ہے کہ میں وہ بے وقوف ہوں جس نے 25 سال محنت کر کے 15 لاکھ کمائے تھے اور 2 رات میں انہیں اڑا دیا۔ کون پوچھتا ہے ہم سے؟ ہم اپنی جان میں خوش ہوتے ہوں کہ ہم نے بڑی شان کے ساتھ یہ کام کیا، ہمارا بڑا احترام ہو گیا، ہمیں بڑا سمانت کیا گیا، یا ہماری بے عزتی ہو گئی۔ جمہوریت میں ایسی قوموں کی نہ کوئی عزت ہوتی ہے، نہ ان کی بے عزتی کاؤنٹ ہوتی ہے۔ جمہوریت میں عزت اس سے طے پاتی ہے کہ آپ پڑھے لکھے ہیں یا نہیں۔ اگر پڑھے لکھے ہیں تو 142 کروڑ میں سے آپ کی چھٹنی، آپ الگ، آپ ویلیویبل، اور پڑھے لکھے نہیں ہیں تو 142 کروڑ میں سے راشن کے لائن لگاتے رہیے، خود ہی زندہ باد مرد آباد کرتے رہیے، آپ کا کوئی پرسان حال نہیں۔ جمہوریت میں بڑے اچھے مذاق ہوتے ہیں۔ دلی میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے جنتر منتر۔ حکومت اتنی اچھی ہے ہماری کہ حکومت نے ایک اسپیشل جگہ بنا رکھی ہے کہ اگر تمہیں اپنے دل کا غصہ نکالنا ہو تو وہاں جا کے زندہ باد مرد آباد کر لو، خود ہی اپنا ویڈیو بنا لو، خود ہی پھیلا دو، اور خوش ہو لو کہ ہم نے تیر مارا ہے۔ نہ تم نے کوئی تیر مارا، نہ کوئی تمہارا تیر دیکھنے والا۔ یہ ہوتی ہے جمہوریت میں عوام کی حالت۔ اور ایسی عوام اگر اپنے آپ کو خود سے نہیں اٹھاتی، ایسی عوام اگر کسی کے رحم و کرم پر زندگی گزارتی ہے تو اس عوام کے لیے دعاؤں سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے عزیز دوستو، دنیا کے رحم و کرم پر رہنے کی بجائے اپنے ہمت بازو پر کھڑے ہونے کی کوشش کیجئے۔ جو قومیں ایسا کرتی ہیں وہی قومیں فاتح ہوتی ہیں، وہی انقلاب آفری ہوتی ہیں، انہی قوموں کا بھلا ہوتا ہے۔ اس لیے گراؤنڈ لیول کے انسان بننے کی کوشش کیجئے۔ اللہ کا کلام بھی کہتا ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے پاس ہے ہی کیا؟ ہے ہی وہی جو اس نے محنت کر کے کما لیا۔ جو محنت کر کے کما لیا وہی ہماری اپنی پونجی ہے۔ اس کے علاوہ رحم و کرم کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ محنت کیجئے ایجوکیشن پر، اور ایجوکیشن میں بھی کوشش کیجئے کہ سنگم ادارے، ابھی اعزاز کے ضمن میں بات آئی اس لیے عرض کر دے رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ تعلیم میں اتنے ایکسپریمنٹ ہوئے ہیں، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ صاحب سجادہ برادر طریقت غالب میاں صاحب قبلہ اسکول چلاتے ہیں۔ بہت خوشی ہوتی ہے جب لوگ دور تک جا کے سوچتے ہیں، گہرائی کے ساتھ حالات کو محسوس کرتے ہیں، اور ناپتے ہیں کہ آئندہ زمانہ کن چیزوں کا ہوگا، اور ہمیں کلمے کا کام کس روپ میں کرنا ہے۔ جن لوگوں کے اندر یہ سمجھ ہوتی ہے ان لوگوں کی قدر کرنی چاہیے۔ اس لیے ادارے بھی ایسے بنانے کی کوشش کیجئے جہاں دونوں تعلیمیں ساتھ ساتھ چل سکیں۔ تعلیم میں اتنے ایکسپریمنٹ ہوئے ہیں کہ اب ایک ہی چھت کے نیچے 2 نہیں 4 قسم کے کام آپ کر سکتے ہیں۔ زمانے کی رفتار بہت تیز ہے، اس لیے سنگم ادارے، یعنی اسکولوں کو کمپلیٹلی مدرسوں میں اور مدرسوں کو کمپلیٹلی اسکولوں میں کنورٹ کرنے کی کوشش کیجئے، تاکہ ہمیں الگ الگ چھتیں نہ بنانی پڑے بلکہ ایک ہی چھت کے نیچے دونوں طرح کے کام ہو جائیں۔ اور دوسرا کام یہ کیجئے، اور مجھے یہ کہتے ہوئے قدر دکھ ہے کہ فروخ آباد کی سرزمین پر کالجز کا جال تو ہے، کوالٹی ایجوکیشن کا جال نہیں۔ اور اگر کوالٹی ایجوکیشن نہیں ہے تو مطلب یہ ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں ڈگریاں ہیں اور جنتر منتر کسی خوش فہمی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو کوالٹی ایجوکیشن کی طرف لے کے آئیے، صرف ڈگریوں کی بھرمار سے کچھ نہیں ہونا جانا۔ یہ زمانہ پھر اپنی اصلیت کی طرف لوٹ رہا ہے۔ ایک زمانہ تھا ڈگریوں کا، یہ زمانہ ہے کوالٹی کا، اس لیے واپس کوالٹی کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری چیز جس پر بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو مالی طور پر اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے تیار کیجئے، کوشش کیجئے، اس کے لیے ورکشاپ لگائیے، اس کے لیے لوگوں کو ذہنی فکری طور پر تربیت دیجئے۔ یہی ہے کسی بھی قوم کے سرخرو ہونے کا انداز۔ جو قومیں ہمیشہ لیتی رہتی ہیں، جو راشن کارڈ میں اپنا نام جڑوانے کی فکر میں لگی رہتی ہیں، انہیں ہمیشہ سائیڈ لائن رکھا جاتا ہے، اور جو قومیں دینے کی پوزیشن میں ہوتی ہیں
اگر وہ ایک بھی آدمی ہو تو اس کے لیے بھلے 700 آدمیوں کی لاشیں بچ جائے، اس بڑے آدمی کی بات کو ضائع نہیں جانے دیا جاتا۔ یہ ہے جمہوریت۔ اس لیے لینے والے اور دینے والے میں فرق کرنا سیکھیے۔ پیغمبر اسلام کی ایک حدیث سے اس پر مہر لگائیں، الید العلیا خیر من الید السفلی، دینے والا ہاتھ ہمیشہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوا کرتا ہے۔ جس دن دینے کی پوزیشن میں ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ جن کی زبانیں نفرت کے ساتھ کھلتی ہوں وہ آپ کے مال اور آپ کی دکانوں کا ادگھاٹن کرنے کے لیے بن بلائے چلے آئے۔ اپنے آپ کو اس لائق بنائیے تو صحیح، اپنے آپ کو اس کیٹیگری میں لا کے کھڑا تو کیجئے۔ زمانہ آج بھی مانتا ہے کوئی منوانے والا ہو، شرط یہ ہے کہ زمانے کی رفتار کو پہچانے۔ تو یہ کچھ دو بیسیکلی کرنے کے کام ہیں، کرنے کا کام کچھ اور بھی ہیں، لیکن مجھے حالات اجازت نہیں دیتے۔